السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امت مسلمہ کے میرے پیارے قابل احترام بھائی اور بہنوں، ہم کو پتہ ہے کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے میں ہیں۔ ہم سب اپنے اوپر جو فرض ہے وہ روزہ ہم رکھ رہے ہیں۔ روزہ رکھنے کے لیے سحری کے وقت یعنی طلوع آفتاب سے قبل صبح صادق کے طلوع ہونے سے لے کر جو کھانا کھایا جاتا ہے، پورا دن بھوکا پیاسا رہنے کے بعد سورج غروب ہونے یعنی مغرب کے وقت غروب ہونے کے وقت میں روزہ افطار کیا جاتا ہے۔ سحری اور افطاری کے درمیان کا وقت مسلمان نماز میں، عبادتوں میں، خیرات اور دیگر نیک کاموں میں گزارنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ افطاری جو ہے نا، مستقل اس کے بارے میں حدیث کے اندر کئی ساری باتیں ہیں۔ افطار عموماً لوگ کھجور کو لازمی طور پر رکھتے ہیں۔ کھجور روزہ افطار کرنے کے لیے اس کا جو استعمال کیا جاتا ہے، ایک جگہ ایک طرف یہ سنت ہے اور صحت کے حوالے سے بھی یہ بے حد مفید ہے، فائدہ مند ہے۔ قدرت کی عطا کردہ یہ چھوٹی سی چیز اپنے اندر طاقت کا ایک بڑا خزانہ رکھتی ہے۔ اس میں آئرن، کیلشیم، شوگر اور کئی طرح کے وٹامنز پائے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے افطار کے وقت کی دعائیں حدیث کی کتابوں میں منقول ہیں، جیسا کہ ہم لوگ اس کو اچھی طرح سے جانتے پڑھتے بھی ہیں۔ چنانچہ روزہ افطاری کرنے کے وقت میں اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، مشکات شریف کے اندر یہ حدیث ہے، یہ دعا ہے۔ ترجمہ ہے، اے اللہ میں نے تیرے ہی واسطے روزہ رکھا، تیرے ہی رزق سے افطار کیا۔ اور ایک دوسری دعا ہے، جبکہ ایک دوسری دعا ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ، سنن ابی داؤد کے اندر یہ حدیث ہے، یہ دعا آئی ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، پیاس چلی گئی اور رگیں تر ہو گئیں اور اللہ نے چاہا تو اجر و ثواب قائم ہو گیا۔ حضرت مولانا عاشق الہی صاحب بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تحفۃ المسلمین میں لکھتے ہیں کہ ان میں سے پہلی جو دعا ہے وہ افطاری کے وقت یعنی افطار سے پہلے، اور دوسری دعا افطاری کے بعد پڑھنی چاہیے۔ افطاری میں دو کام بہت احتیاط سے کرنا چاہیے۔ بعض لوگ افطار کے دوران کھانے پینے میں اس قدر مشغول ہو جاتے ہیں کہ نماز مغرب کی جماعت بھی چھوٹ جاتی ہے، گھر میں ہی نماز پڑھتے ہیں یا تو وہ نماز ہی چھوٹ جاتی ہے، حالانکہ بلا کسی صحیح شرعی مجبوری کے مسجد کے 5 وقتہ نماز کی جماعت ترک کر دینا، چھوڑ دینا گناہ کا کام ہے۔ نمبر 2، دن کا طویل حصہ، بہت بڑا حصہ خالی پیٹ رہنے کے بعد اسے ایک دم قسم قسم کی چیزوں سے پیٹ کو بھر دینا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ بہتر یہ ہے کہ کم سے کم چیزوں سے، ایک کھجور، پانی، ایسی چند چیزوں سے افطار کر لیں، پھر اچھی طرح منہ صاف کر کے کلی کر کے نماز ادا کر لیں، اس کے بعد باقی چیزیں کھائیں۔ رمضان المبارک میں افطاری کرنے کی بہت فضیلت آئی ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطرہ۔ مسلم شریف کتاب الصیام میں یہ حدیث ہے، میری امت کے لوگ بھلائی پر رہیں گے جب تک وہ روزہ جلد افطار کرتے رہیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حدیث قدسی ہے، فرمایا گیا، احب عبادی الی اعجلہم فطرا، میرے بندوں میں مجھے پیارے وہ ہیں جو افطاری میں جلدی کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افطار کے وقت روزہ دار کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ دعا غروب شمس کے وقت یعنی افطاری سے پہلے، جس وقت انسان کا پیٹ خالی ہوتا ہے، اس میں عاجزی، انکساری، تذلل، ساری چیزیں جمع رہتی ہیں، اور وہ روزے سے بھی ہے۔ یہ سب کے سب دعا کے قبول ہونے کے اسباب اور ریزنز میں سے ہیں۔ افطاری کے بعد تو انسان کا نفس راحت اور فرحت اور خوشی میں ہوتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ غفلت میں پڑ جائے، تو روزہ کھولنے سے پہلے ہم کو دعا کرنی چاہیے پورے اہتمام سے، اپنے گھر کے لیے، دنیا کے لیے، آخرت کے لیے، پورے ہندوستان کے لیے، پورے عالم کے لیے، پورے عالم میں بسنے والے مسلمانوں کی عزت کے لیے، جان کے لیے، ان کے مال کے لیے، اسلام اور ایمان کے مضبوطی کے لیے،
امن اور سکون کے لیے سب کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو اور ان کی جان و مال کو اللہ محفوظ کرے، محفوظ رکھے، اور ان کے ایمان کو اللہ سلامت رکھے، آمین۔